کوئی لمبا فلسفہ نہیں، کوئی اسپیچ نہیں، ون لائن اسٹیٹمنٹ۔ کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ کر سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا پراپرٹی کو چھین سکتا ہے۔ تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب ہو جاتی ہے۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی بے شمار عنایتوں، مہربانیوں اور احسانات میں سے چند ایک کا تذکرہ کریں گے۔ عرب کی سرزمین پر وہ زمانہ جب پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ انصاف تھا نہ رحم تھا، کمزور کا کوئی حق نہیں تھا، غلام کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا، عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی بلکہ اسے خود وراثت میں دے دیا جاتا تھا، طاقتور کا قانون تھا، کمزور کی کوئی آواز نہیں تھی۔ اس تاریکی میں مکے کی گلیوں میں ایک بچہ پیدا، ایک ایسا بچہ جس کے والد اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ماں نے گود میں لیا تو چند سالوں میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دادا نے سنبھالا، دادا بھی چلے گئے، اور پھر چچا کی پرورش۔ ایک کے بعد ایک سہارا چھوٹتا گیا، اور کوئی سہارا بن بھی کیسا سکتا تھا، کیونکہ یہ تو خود سب کا سہارا بننے والے تھے۔ ناظرین، یہ وہ بچہ تھا جو پوری انسانیت کا محسن بننے والا تھا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جس نے غریب کو عزت دی، یتیم کو محبت دی، عورت کو حق دیا، غلام کو آزادی دی، دشمن کو معافی دی، اور جانوروں کو رحم دیا۔ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات پر غور کیا جائے تو ہم اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں کہ گنتے گنتے ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی، ہم آپ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے تو آپ کے دنیا میں آنے کو ہی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کئی پہلوؤں سے محسن انسانیت ہے، جس میں آپ علیہ السلام کا عدل و انصاف، انسانیت کی حفاظت کرنا، کمزوروں کو ان کے رائٹس دینا وغیرہ شامل ہیں۔ ہم ان میں سے یہاں چند اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عدل و انصاف کی۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں سب سے بڑھ کر عدل اور انصاف کرنے والے تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے تمام اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن علیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے کے امین اور عادل ہیں، اس لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے کیسز اور جھگڑوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروایا کرتے، اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ تسلیم کر لیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف فرمانا یہ صرف غیروں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب آپ کے اپنے قریبی لوگوں میں بھی کوئی شخص مجرم ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی رعایت کے اس کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بہت ٹینشن ہوئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کو سزا ہوئی تو یہ ہمارے خاندان پر ایسا داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا، اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کسی سے سفارش کروائی جائے تاکہ آپ اس عورت کو سزا نہ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں انتہائی محبوب تھے، ان پر دباؤ ڈال کر انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عورت کی سفارش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید نے قریش کے اصرار پر اس عورت کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سفارش کی۔ آپ کی بات سن کر نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے نہایت ہی غضبناک لہجے میں فرمایا کہ اے اسامہ، تو اللہ پاک کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے وہ الفاظ تھے، وہ عدل و انصاف کے چیپٹر میں تمام انسانوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا وہ لیسن ہے جس پر عمل کرنا کسی بھی سسٹم کی کامیابی کی ضمانت ہے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں آپ کا عورتوں کے حقوق بیان کرنا اور انہیں جاہلیت کے دور کی ذلت سے نکال کر عزت و احترام کے مقام پر کھڑا کرنا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیٹیوں، بیویوں اور ماں کے حقوق کو بیان کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی فرمائی۔ آپ کی تعلیمات سے ساری دنیا میں عورتوں کے حوالے سے ایک انوکھا انقلاب پیدا ہوا، جس سے اسپیشلی لاچار عورتوں کے دکھ درد دور ہو گئے۔ آپ کی تعلیمات میں یہ بھی تھا کہ کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا پراپرٹی کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ ہو جائے اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ماں کے حقوق بھی سکھائے۔ ایک شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی، اس کے بعد کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو آپ نے اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، اس کے بعد کون؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ ناظرین، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثال شخصیت ہی ہے جنہوں نے انسانوں کے مظلوم ترین طبقے عورتوں کے حقوق بیان فرما کر پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ ورنہ نہ جانے آج بھی اس دور کی طرح کتنی عورتیں مردوں کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہو رہی ہوتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے تعلیم اور تربیت پر بھی بہت زور دیا اور انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں درود بھیجتے ہیں لوگوں کو علم دین سکھانے والے پر۔ آپ نے غلاموں، یتیموں اور دیگر کمزور طبقے کے لوگوں کے رائٹس بھی بیان کیے۔ جس سوسائٹی میں یتیموں کے مالوں پر، ان کی پراپرٹیز پر آسانی سے قبضہ کر لیا جاتا تھا اور اسے کوئی بڑی برائی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ایسے ماحول میں آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو۔ غلاموں کے بارے میں فرمایا، تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ پاک نے تمہارے ماتحت کیا ہے، سو جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہناؤ۔ انہیں ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، اور اگر ایسا کوئی کام ان کے ذمے لگاؤ تو اس کام میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ اگر بات کی جائے ایتھکس سکھانے کے حوالے سے، معاشرے میں رہنے کے آداب سکھانے کے حوالے سے، تو بحیثیت محسن انسانیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقیات کے چیپٹر میں دنیا بھر کے انسانوں کو اپنی سیرت سے ایسے لیسن پڑھائے ہیں جن کی مثالیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہیں۔ آپ اپنی ازواج، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کے لیے ہر ایک کے ساتھ، ایون کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اتنی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ کے اخلاق حسنہ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 سال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر کبھی بھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہ جھڑکا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے صحابہ یا گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر اسے جواب دیتے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور آپ اپنے اصحاب سے خوش طبعی بھی فرماتے تھے۔ آپ سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے۔ آپ آزاد، غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے تھے۔ ناظرین، آپ نے دنیا کو ایک ایسا اکنامک سسٹم دیا جس میں ہر ایک کے حقوق، بائر، سیلر، سب کے رائٹس سیف رہتے ہیں، اور آپ نے اسلامک اکانومی کے پرنسپلز بھی بتائے
جو مختلف قسم کے معاشی خرابیاں جیسے سود، رشوت اور ٹریڈ کے غلط طریقے کو ختم کرتے ہیں اور آج بھی مثالی سمجھے جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوشل ڈسکرمنیشن کو ختم کر کے ہیومن ایکویلٹی، مساوات کا پیغام آپ کیا۔ عرب و عجم، کالے اور گورے کی کوئی تمیز نہ رکھی۔ آپ نے ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا جس میں ہر فرد کے حقوق محفوظ تھے۔ اس حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا دیا گیا خطبہ تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب اللہ ہے اور بے شک تمہارے باپ آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ ناظرین، یہ تو محسن انسانیت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا صرف ایک مختصر سا تذکرہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ انسانیت کے لیے رحمت، ہدایت اور خیر کا ایک ایسا روشن مینار ہے جس کی روشنی قیامت تک آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتی رہے گی۔ آپ نے صرف عبادات ہی نہیں سکھائیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو دنیاوی اور اخروی دونوں کی کامیابی کا راستہ دکھایا۔ آج اگر دنیا امن، عدل، مساوات اور حقیقی انسانی حقوق کی متلاشی ہے تو اسے پھر سے اسی در مصطفیٰ پر رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے، اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔